الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم سیکھیے، اس کا سبق نمبر 5 ہے آج۔ پہلے ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا چیدہ ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنے بھی رسول میں نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائے، کسی کو ایک مقام عطا فرمائے، کسی کو 2 عطا فرمائے، کسی کو ایک رتبہ دیا، کسی کو دوسرا رتبہ دیا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی نبی کی تعریف کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں سے چھوٹا ہے یا فلاں کو فلاں چیز نہیں ملی، آپ یہ کہیں گے اس کو یہ ملا، دوسرے کو یہ ملا، تیسرے کو یہ ملا۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے پڑھنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہاں تو بیگانے بھی مان گئے، مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء سے اعلیٰ افضل ہے۔ جتنے کمالات اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے وہ سارے اکٹھے کر کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تقریباً 250 کے قریب خصائص کبریٰ جو آپ نے کتاب لکھی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 250 کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ نے بیان فرمائے، یعنی وہ کمالات جو اللہ تعالیٰ نے دیگر کو عطا ہی نہیں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا رتبہ نہیں ہے، رتبہ ان کا بھی باکمال ہے، لاجواب رتبہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 250 خصائص وہ ہیں جو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھے، ورنہ اس سے بھی زیادہ خصائص ہو سکتے ہیں، جتنا کوئی زیادہ علم والا ہوگا اتنے زیادہ خصائص ڈھونڈ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہر مسلمان کا ضروری عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، از روئے نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں یا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا ان کا نائب ہوں، ان کا خلیفہ ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا پکا کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، بلکہ اس کا کوئی معنی اور بھی بیان کرنے کی کوشش کرے کہ خاتم النبیین کا معنی تم نے یہ سمجھا کہ سرکار سب سے آخری نبی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی مومن نہیں رہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے تو حدیث پاک میں اس کا صریح رد موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، بلکہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا یا ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم زندہ رہتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتی ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کا جو معنی ہمارے ہاں معروف ہے اور جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے
کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ گلیکسیز ہو گئیں، کہکشائیں ہو گئی، جو بھی ہو گئیں، تمام کے لیے دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محلے کے لیے، علاقے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے الگ الگ نبی ہوتے تھے۔ اس دور کے اعتبار سے آپ اگر کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کہکشاں میں کوئی اور نبی تھا، فلاں گلیکسی میں کوئی اور نبی تھا، یوں ایسے جتنی مرضی باتیں کریں، لیکن خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ایک ہی ہے۔ تمام کائنات کے لیے جتنی گلیکسیز، جتنی کہکشائیں ہیں دنیا کے اندر، تمام کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین کہلائیں گے۔ آپ ہی خاتم النبیین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آنا محال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم رتبہ یا فیض یافتہ ہو کر بھی مسلمہ نے کہا تھا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب بنایا، اس طرح کی بکواس بھی وہ کرتا، تو کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار کے بعد۔ اچھا یہ کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ 30 جھوٹے نبی وہ ہیں جنہیں لوگوں نے نبی مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا۔ کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ 30 تو نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہیں، تو ان 30 سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے نبی مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا۔ دوسری قسم کے مدعی نبوت جنہیں کسی نے نہ مانا، وہ بکواس کر کے مر گئے، وہ تو بہت سارے ہیں۔ دیکھو ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کا فتنہ بہت پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سے مدعی نبوت دیکھے جن کی طرف کسی نے توجہ ہی نہ دی، اپنے کو نبی کہتے کہتے مر گئے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست وضاحت فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، یعنی دونوں ہی ضروریات دین سے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا لازم ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا لازم ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ترجمہ کنز ایمان، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ اچھا خاتم النبیین کا درست معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام صحابہ بلکہ پوری امت نے خاتم النبیین کا صرف ایک معنی بتایا ہے، آخر الانبیاء، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے، امپوسیبل۔ آیت کے اس معنی میں جو میں نے ابھی عرض کیا، اس معنی میں علماء نے لکھا کسی قسم کی تعویل یا تخصیص کفر ہے۔ کوئی کہے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد نبی آئے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی نبی ہو سکتا ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، سرکار کی ختم نبوت کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کفر ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے اسی کتاب کے اندر کہ 5 وہ معنی جو کفریہ ہیں۔ نمبر 1، جو کہے خاتم النبیین کا مطلب ہے نئی شریعت والا نبی، لہٰذا اسی اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا نبی آ سکتا ہے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ جو خاتم النبیین کا معنی نبی بذات کرے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات نبی ہے، اس کا یہ مطلب، اور باقی آپ کی عطا سے نبی ہیں، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ نمبر 3، جو اس کا معنی افضل النبیین بتائے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ سرکار سب سے آخری نبی، خاتم النبیین کا مطلب یہ سرکار سب سے افضل نبی ہے، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں ضرور، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ بیان کرے کہ آخر الانبیاء، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سب سے آخری نبی ہونا یہ معنی درست نہیں، بلکہ سب سے بہترین معنی یہ ہے کہ سب سے افضل نبی، تو وہ کافر ہو جائے۔ واضح ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سب نبیوں سے افضل ہیں، مگر خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کفر ہے،
کیونکہ یہ قرآن کی تحریف ہے۔ جو کہے اس زمین پر تو نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی اس زمین پر تو نہیں، مگر اور جگہ مثلا ساتوں زمینوں یا ساتوں آسمانوں میں کہیں اور کوئی نبی آ سکتا ہے، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ نمبر 5، جو کہے انسانوں میں نیا نبی نہیں آ سکتا، البتہ دوسری مخلوق میں اب بھی نبی آ سکتا ہے، قائل کافر ہے۔ نوٹ، کہتے ہیں خاتم النبیین کے ایسے معنی کرنے والا بھی کافر ہے، جو اسے کافر نہ جانے یا اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، مرتد، اسلام سے خارج۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پختہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے، بچپن سے اپنے بچوں کو اور اپنے دوست احباب کے ذہن میں یہ باتیں بٹھانا شروع کر دیں کہ اصل میں ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے ڈاکو، ایمان کے چور ایمان ہی لوٹ کے لے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔